ہر چہار جانب انسانوں کا ہجوم ہے۔ محلہ، گاؤں، شہر، بازار، سڑک، اسٹیشنز، جدھر ہی دیکھو انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی مصروفیت ہے۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے تو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے تو کوئی خرید رہا ہے، نیز کوئی مصروف ہے تو کوئی عدم مصروف ہے، مگر ہر انسان کی چاہت اور جستجو میں یہ متفقہ طور پر شامل ہے کہ رنج و الم کو دور کرنا ہے اور مسرت و شادمانی کو حاصل کرنا ہے۔ بسا اوقات حزن و ملال، غم و اندوہ کا منبع سرچشمہ ہماری سوچ اور فکر ہوا کرتی ہے۔ بائیں طور کر اگر ہم قصور نظر کے حامل ہیں تو ہماری جانب آنکھ اور ہاتھ کے اشارے سے ہونے والی چند افراد کی آپسی گفتگو ہمیں حیران و پریشان کر دیتی ہے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہو اور حسن ظن سے کام لیں تو لوگوں کی آپسی گفتگو ہمارے سکون و اطمینان نہیں چھین سکتی۔ گویا زوال چین و سکون کے پیچھے ہماری سوچ کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے۔ لہذا سوچ و فکر مثبت طریق پر ہوں تو زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو جائے گی، کیونکہ معاشرے میں بے شمار ایسے حیوان ناطق ہیں جو فقط فاسد خیالات کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر کے ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ لہذا سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ علی سبیل المثال قد و قامت میں یکساں دو آدمی کو وزن میں برابر ایک جیسا بوجھ دیا جائے تو پہلا آدمی ہنستے مسکراتے گاتے گنگناتے بوجھ اٹھا لیتا ہے، دوسرا آدمی اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، گویا کہ اپنے سر پر پہاڑ اٹھا رکھا ہے۔ جب دونوں آدمی اور دونوں بوجھ یکساں ہیں تو پہلا خوش اور دوسرا ناخوش کیوں ہے؟ اگر 22 کم بوجھ ہے پھر تو پہلے آدمی کو بھی غمگین ہونا چاہیے۔ اگر مقدمات سوچ و فکر خطا سے محفوظ ہوں تو مکین جھونپڑی بھی خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، ورنہ فلک بوس محل میں بھی خوشحالی میسر نہیں ہوئی۔ مزاج کا عالم یہ ہے، بلکہ ایک مفلوق الحال اختلاف شخص جس کی ملکیت میں زیادہ کچھ نہیں ہے، پھر بھی جو کچھ ہے اس پر وہ خوشی خوشی شکر الہی بجا لاتا ہے، وہیں پر دوسرا مغرور الحال شخص جو کثیر مال و دولت کا مالک ہے پھر بھی مزید کی چاہت میں روتا بلبلاتا ہے۔ معلوم چلا کہ اگر مال باعث خوشی ہو تو ہر مالدار خوش اور ہر غریب ناخوش نظر آتا۔ اگر معلوم متا ہی سب کچھ ہوتا تو وہ آدمی جو شدت پیاس کی وجہ سے جاں بلب ہو، موت و حیات کی کشمکش میں ہوا، گر اسے پتہ ہو کہ دو مختلف سمتوں میں 1 کلومیٹر کی مسافت پر ایک سمت پانی موجود ہے اور دوسری سمت ہیرے جواہرات موجود ہیں، تو پیاسا اپنے سوکھے حلق کو ترک کرنے کے لیے پانی کی طرف رخ کرے گا، نہ کہ ہیرے جواہرات کی طرف۔ ذکر کردہ مثال میں ایک قابل غور نکتہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ ابن آدم عقل و شعور سے عاری ہوگا تو بذریعہ پانی حصول حیات نو پر سجدہ شکر ادا کرنے کے بجائے ہیرے جواہرات کے چھوٹ جانے پر کف افسوس ملتے ہوئے ماتم کناں ہوگا، اسی ٹینشن میں پرسکون زندگی کو پرغم بنا لے گا اور ذی شعور ہوگا، شدت پیاس سے نجات پاتے ہی خدا کا شکر ادا کرے گا اور ہمیشہ اپنی قسمت پر فرحاں نازاں رہے گا کہ اللہ رب العزت نے ایسی نازک گھڑی میں پانی فراہم کر کے ہماری زندگی بچا لی۔ کبھی آدم ذات کا پریشان حال اور فکر مند رہنے کا باعث یہ ہوتا ہے
کہ وہ سارا کچھ اپنی طبیعت مزاج کے موافق چاہتا ہے، حالانکہ ذرا سا وادی خیال میں تغیر کر کے اپنی حالت بہتر کر سکتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹرین کا مسافر ٹرین کا میچ چاہے اوڑا پاؤں فروشوں اور ٹرین کی کھڑکھڑاتی بڑبڑاتی آواز کے ساتھ اپنی نیند پوری کر لیتا ہے، مگر وہی بندہ گھر میں ہلکی سی سرسراہٹ سے بیٹھ جاتا ہے؟ کیوں کہ مسافر ٹرین اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر ماحول کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے کی فکر میں مبتلا ہوا تو ذلت و رسوائی اور تضییع اوقات کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خود کو ٹرین کے ماحول کے مطابق ڈال کر چین و اطمینان کے ساتھ اپنی نیند پوری کرتا ہے، لہذا بلا ضرورت ماحول کو اپنے مزاج کے مطابق ڈالنے کی فکر میں ہلاکت مول لینے کے بجائے خود کو ماحول کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مثلاً آپ کا دولت خانہ شاہراہ کے قریب ہے، جس پر ہواؤں کو چیر کر سرپٹ چھوٹی بڑی گاڑیاں آتی جاتی ہیں۔ اب آپ یا تو گاڑیوں کی آواز اور سیٹیوں سے پریشان ہو کر ہر گاڑی والے کو سمجھائیں ممکن نہیں ہے، یا تو اپنا گھر فروخت کر کے کہیں دوسری جگہ خرید لیں، یہ بھی آسان نہیں ہے۔ ایسی نازک صورتحال میں خوشگوار زندگی جینے کے لیے آپ کے پاس واحد ذریعہ ہوگا کہ خود کو ماحول کے مطابق ڈال لیں اور ان آوازوں کے ساتھ جینے کی عادت ڈال لیں جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ شاہراہ عام کے قریب مکانوں کے مکین کی نیندیں گاڑیوں کی صداؤں سے خلل انداز نہیں ہوتی ہے۔ یوں ہی زندگی کے تمام گوشوں میں اچھی سوچ درکار ہوتی ہے، کیونکہ اچھی سوچ اچھی زندگی فراہم کرتی ہے، بلکہ ترقیاں بھی اچھی سوچ میں مضمر ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بعض مریض خود کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، مگر اسی مریض کو کسی بڑی کمپنی میں پروموشن کی خوشخبری ملے تو وہی مریض خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگے گا، سب سے گلے ملنے لگے گا۔ یا اگر اسی مریض کے روم میں اژدہائے آئے تو تندرست آدمی کی طرح اچھل کود کر رہا ہو فرار اختیار کرے گا۔ ذرا سوچئے، اگر حالت میں مریض آپ کے اندر اتنی طاقت و قوت ہے تو دولت حالت صحت کا عالم کیا ہوگا۔ مشہور مقولہ ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، جو ڈٹ گیا وہ جیت گیا، اور یہ ڈرنا اور ڈٹنا بھی ہماری سوچ پر منحصر ہوتا ہے، لہٰذا سوچ بدلو، زندگی بدلو۔ تھینک یو فار واچنگ کھرل ٹی وی۔